اویس کرنی کو یہ مقام کیسے ملا؟ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت اویس کرنی یہ تابعین میں سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور یہ اکیلے اپنے والدہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک مکفر والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی اجازت تو مل گئی، مگر والدہ نے کہا، بیٹا خدمت کرنے والا پیچھے کوئی دوسرا نہیں رہا، تم جلدی لوٹ کر آنا۔ مدینہ طیبہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ وہاں نہ ٹھہرے اور واپس آ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا، ملاقات کرنا چاہتا تھا، زیارت کرنا چاہتا تھا آپ کا، مگر چونکہ آپ نہیں تھے، ان کو واپسی کی جلدی تھی، وہ واپس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر بہت خوش ہوا، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمایا اور کہا کہ اس بندے کا نام اویس ہے، کرنی قبیلے کا ہے، میرے اس جبے کو لے جانا، اور جب وہ پہنے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کا وہ دعا کر دے۔ یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ بھیج رہے ہیں اپنے جبے کا، اور ساتھ فرمائش فرماتے ہیں کہ آپ میری امت کی بخشش کی دعا فرما دیں۔ اویس کرنی کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ماں باپ زندہ ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ حد سے زیادہ اس کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی اور آخرت بچائیں۔ اگر آپ کو ایسی اسلامی ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔